سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق محمود بھٹی کی داستان میں آنسو بھی ہے، عزم بھی اور کامیابی کا تاج بھی۔ یہ لاہور سمن آباد میں پیدا ہوا۔ والدین ہوش سے قبل فوت ہو گئے، بہن بھائی بڑے تھے، مصروف تھے، وہ اسے آن ہی نہیں کرتے تھے۔ 5-6 سال کی عمر میں محنت مزدوری شروع کی۔ وہ اینٹیں، بوریاں اور چھان بورا اٹھا کر بڑا ہوا۔ کھانا داتا دربار سے کھاتا تھا، سکول ٹاٹ والا تھا۔ یتیم ہونے کی وجہ سے چاند آنے کی فیس بھی معاف تھی۔ وہ گلیوں میں خوار، خراب اور پریشان ہو کر BA کر گیا۔ BA کے بعد کیا کرے، یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال تھا۔ اس کا ایک دوست علی اس دوران پیرس چلا گیا۔ وہ اس سے خط و کتابت کرتا رہتا تھا۔ علی نے محمود بھٹی کو پیرس آنے کی دعوت دے دی۔ پاکستانیوں کو 1970 کی دہائی میں فرانس کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ محمود بھٹی نے اپنے تمام عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے ادھار لیا۔ یہ 1977 میں پیرس چلا گیا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ وہ اٹیچی کیس لے کر دوست کے گھر گیا۔ دوست علی 2 لڑکوں کے ساتھ ایک گندے اور بدبوگار کمرے میں رہتا تھا۔ اس نے اسے کھانا کھلایا لیکن ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اٹیچی کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، درجہ حرارت -10 تھا۔ محمود بھٹی اس منجمد موسم میں سر پر اٹیچی کیس رکھ کر، لنڈے کا ہلکا سا کوٹ پہن کر اجنبی ملک کی ٹھنڈی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ مشکلات کا وہ دور انتہائی مشکل تھا۔ وہ ان دنوں کچرا گھروں سے کھانا نکال کر کھاتا تھا۔ کوئی دروازہ کھلا ملتا تو وہ انگلیوں کو نوالے کی شکل دے کر منہ تک لاتا تھا اور پھر ہاتھ پھیلا دیتا تھا۔ لوگ رحم کھا کر اسے کھانے کی اشیاء دے دیتے تھے۔ وہ میٹرو اسٹیشنوں، پلوں کے نیچے سوتا تھا، 10 گھنٹے رو رو کر خدا سے دعا مانگتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک پاکستانی نے اسے فرینچ زبان کا ایک فقرہ سکھا دیا۔ وہ فقرہ تھا: میں بے روزگار ہوں، مجھے کام چاہیے۔ وہ ہر دکان، ہر ریڑھی اور ہر دروازے پر جا کر یہ فقرہ دہراتا تھا۔ جواب میں انکار سن کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ وہ کام کی بھیک مانگتے مانگتے درزیوں کی ایک چھوٹی سی دکان پر پہنچ گیا۔ وہ دکان ایک یہودی کی تھی اور یہودی ایک چھوٹا سا فیشن ڈیزائنر تھا۔ یہودی نے اسے ورکشاپ کی صفائی کا کام دے دیا۔ وہ سارا دن سویپر کا کام کرتا تھا، شام کو پیکنگ کرتا تھا۔ جب تھک جاتا تھا تو ورکشاپ کے ٹھنڈے فرش پر سو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگے بڑھنے کا جذبہ دے رکھا تھا۔ وہ ورکشاپ کے فرش اور باتھ روم دھوتے دھوتے فیشن ڈیزائننگ، لباس کی تیاری اور لباس کی مارکیٹنگ کا کام سیکھ گیا۔ مالک نے اسے سیل ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی فرینچ بھی بول لیتا تھا، خوبصورت، جوان اور بھولا بالا تھا، لہٰذا وہ بہت جلد گاہکوں میں پاپولر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ کمپنی کے ورکروں اور کمپنی کے مستقل گاہکوں نے اس کا ساتھ دیا۔ محمود بھٹی نے 1981 میں اپنی کمپنی بنا لی۔ وہ فرانس کا پہلا ڈیزائنر تھا جس نے ڈیزائننگ کی کوئی فارمل تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ محنتی تھا، لگن تھی، ہمت تھی اور غربت کی ایک طویل اذیت تھی۔ چنانچہ وہ ڈٹا رہا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کامیاب ڈیزائنر بن گیا۔ کمپنی میں 600 ملازمین ہو گئے، ان میں پیرس کے بہترین ڈریس ڈیزائنر بھی شامل تھے۔ اس نے اس بزنس میں اربوں روپے کمائے۔ دنیا بھر کے میڈیا نے اس کے انٹرویوز کیے، اس پر 3 فلمیں بنی، کتابیں لکھی گئی، ٹیلی ویژن کے لائیو شوز ہوئے، اخبارات میں آرٹیکل چھپے۔ وہ فیشن کی دنیا کا سیلیبریٹی بن گیا۔ محمود بھٹی کامیابی کے اس سفر میں 3 خبط میں مبتلا تھا۔ وہ اس پاکستان میں اپنی شناخت چاہتا تھا جس میں اس نے انتہائی غربت دیکھی تھی، جس میں اس کی فیملی بھی اسے اون نہیں کرتی تھی، جس میں وہ اسکول کی کتابیں اور یونیفارم بھی لوگوں سے مانگ کر استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ وہ جو رقم کماتا تھا اسے پاکستان بھجوا دیتا تھا۔ اس نے پاکستان میں پراپرٹی بھی بنائی، سینکڑوں بچیوں کی شادیاں بھی کرائی، طالب علموں کو وظائف بھی دیے، لوگوں کو مفت علاج بھی کرایا، غریبوں کو گھر بھی بنوا کر دیا۔ دوسرا خبط، وہ پاکستان میں ہسپتال بنانا چاہتا تھا کیونکہ وجہ بہت دلچسپ تھی۔ وہ 10 سال کی عمر میں شدید بیمار ہو گیا۔ اسے محلے کے لوگ اٹھا کر میو ہسپتال لے گئے۔ وہ کئی دن ہسپتال میں رہا۔ ان دنوں وارڈ کی چھت ٹپکتی تھی، فرش گندے تھے، ہسپتال میں ادویات موجود نہیں تھی، ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر تھے۔ فیملی کے لوگ اسے ہسپتال میں پھینک کر بھول چکے تھے۔ کوئی اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ وہ عید کے دن بھی ہسپتال میں اپنے گھر والوں کا انتظار کرتا رہا۔
اس نے اس وقت اپنے آپ سے وعدہ کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو وہ پاکستان میں ایک اچھا اسپتال بنائے گا۔ تیسرا خط، وہ پاکستان کی پہلی فیشن یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ فارمل ایجوکیشن کے بغیر ایک اچھا ڈیزائنر بن گیا۔ اگر پاکستان کے بچوں کو فیشن کی تعلیم دی جائے تو وہ محمود بھٹی سے اچھے ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ محمود بھٹی اپنی پیرس کی کمائی پاکستان شفٹ کرتا رہا۔ اس نے 3 ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر 1997 میں DHA لاہور میں نیشنل ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ یہ ہاسپٹل چل پڑا۔ اس میں اس وقت 275 بیڈ 135 اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں۔ ملک کے بے شمار نامور ڈاکٹر یہاں کام کرتے ہیں۔ محمود بھٹی نے بیدیاں روڈ پر جگہ خرید کر فیشن یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھ دی۔ یہ یونیورسٹی ابھی شروع نہیں ہوئی، اسے ڈیزائن کر رہا تھا۔ یہ 2007 میں مکمل طور پر پاکستان شفٹ ہو گیا۔ اپنی ساری دولت باقاعدہ بینکوں کے ذریعے پاکستان منتقل کی اور باقی زندگی اس ملک میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم اس کے بچے امریکہ میں رہتے ہیں۔ اس نے اسپتال پر بہت سرمایہ اور وقت لگایا۔ یہ پاکستان کے چند پرائیویٹ اسپتالوں میں شامل ہے، جس میں 6 کنال کا پارکنگ پلازا اور اس پلازے کی تعمیر پر 18 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ لیکن پھر 30 ستمبر 2018 کا دن آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 30 ستمبر کو محمود بھٹی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کلپ اب تک پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ محمود بھٹی نے 2 اکتوبر کی رات مجھے فون کیا اور ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ میرا ملک تھا، میں پوری دنیا سے پیسہ کما کر یہاں لایا، میں اپنی آخری زندگی یہاں گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے آج پتہ چلا یہ ملک میرا نہیں، میں یہاں صرف پیدا ہوا تھا، میرا اصل ملک وہ فرانس یا امریکہ ہے جس نے مجھے رزق بھی دیا، شناخت بھی اور عزت بھی۔ میں فرانس میں جب سویپر اور فرش پر سوتا تھا اس وقت بھی کسی نے میری عزت نفس اپنے پاؤں میں نہیں رو دی۔ لوگ اس وقت بھی میری عزت کرتے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے صرف یہ ہاسپٹل بنایا اور اس کی مینجمنٹ دیکھتا ہوں۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ہم نے اس پر 2 ارب روپے سے زیادہ سرمایہ لگایا۔ آپ صرف اس کی ہیٹنگ اور کولنگ کے بل اور لوئے اسٹاف کی تنخواہیں نکال کر دیکھ لیں۔ ہم پٹی، سرنج اور پانی تک بازار سے خریدتے ہیں۔ ہم اگر افورڈ کرنے والوں سے پیسے نہیں لیں گے تو یہ ہاسپٹل کیسے چلے گا؟ مریض یہاں اپنی مرضی سے آتے ہیں، ہماری فیس سے طے ہے۔ جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے، ہم اسے زبردستی نہیں لاتے۔ اگر ریاست کو پسند نہیں تھا تو ریاست ہمیں اجازت ہی نہ دیتی، ہم ہاسپٹل نہ بناتے۔ ریاست کو اگر آج بھی یہ ہاسپٹل نہیں چاہیے تو یہ بند کر دے۔ دوسرا، اگر ہاسپٹل کا معیار ٹھیک نہیں یا ہم زیادہ چارج کر رہے ہیں تو آپ اسے سیل کر دیں۔ لیکن آپ کو میری بے عزتی کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ میں نے کس رنگ اور کس قسم کے کپڑے پہننے ہیں دنیا کا کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا میں کل فرانس واپس جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک جا رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ مجھے اگلے دن پتہ چلا محمود بھٹی نے اپنے تمام پروجیکٹس بند کر دیے ہیں۔ وکلاء کو اپنی پراپرٹی اونے پونے داموں بیچنے کا اختیار دے دیا اور وہ واپس پیرس چلا گیا۔ میری اس سے دوبارہ بات ہوئی، وہ اس وقت پیرس پہنچ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا میں پاکستان کو چھوڑ آیا ہوں، میں اپنے ملک آ گیا ہوں، اب میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، میں پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تمام پاکستانیوں کو بتاؤں گا پاکستان آپ کا ملک نہیں، آپ کا ملک وہ ہے جو آپ کو روزگار، شناخت اور عزت دے رہے ہیں۔ محمود بھٹی کی بات سن کر میرا دل لرز گیا۔ میری اس مملکت کے تمام صاحبان اقتدار سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر یہ فیصلہ کر لیں آپ کو واقعی محمود بھٹی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم ایک طرف کشکول اٹھا اٹھا کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھے، وہ ڈیم کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف محمود بھٹی جیسے لوگوں کو ذلیل کر کے نکال رہے ہیں۔ ہم خود سکول، کالج اور یونیورسٹیاں نہیں بنا پاتے، ہم سے ہاسپٹل بھی نہیں بنتے اور اگر بن جائیں تو ہم چلا نہیں سکتے، لیکن اگر محمود بھٹی جیسا کوئی مقدر کا مارا آ جائے تو ہم پہلے اسے سسٹم کے ہاتھوں ذلیل کرتے ہیں اور پھر آخر میں اسے رلا کر باہر نکال دیتے ہیں۔ ہم آخر چاہتے کیا ہیں؟